آج ہم آپ سے بات کریں گے، وہ بہت آبویسلی سینسیٹیو اور کافی آپ لوگوں کو اپنے پاسٹ میں جانا پڑے گا۔ میں آپ لوگ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور پھر آپ لوگ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ ہمارے گھر کا مکمل جو ماحول تھا وہ مردوں کے ہاتھ میں تھا، پدریشائی تھا۔ میرے والد سب اور بھائیوں سارا ہول فیملی کا انہیں کا تھا، یعنی خواتین کی ایک کسی بھی کنٹریبیوشن فیصلے سازی میں کوئی بھی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اچھا تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی لوگ دفنا دیتے تھے۔ تو میرا خیال ہے مجھ میں یہ ان تمام چیزوں کو آبزرو مجھ سے نہیں ہوتی تھی کہ یہ میری والدہ یا میری خالہ یا میری بڑی بہن کو اسکول سے اٹھا دیا گیا، کیوں اٹھا دیا گیا، ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی۔ ڈومیسٹک وائلنس کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ ہمارے کسی بچے کی غلطی پہ بھی میری والدہ کے منہ پہ پلیٹ اور چیزیں پھینک دی جاتی تھی، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا میرے والد کا رویہ میری ماں کے ساتھ۔ تو میں بہت مائنڈ کرتی تھی، اپنی ماں کو کہتی بھی تھی آپ ایسا کریں نا، بولیں تو۔ وہ اندر جو اسٹرگل تھی اور وہ میں اب کہوں گی کہ بغاوت تھی، وہ پوری طرح مکمل طور پہ ایک شخصیت میری اندر سے چینج کر رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو اپنے والدین کے گھر کے سیٹ اپ سے بالکل چینج رکھا۔ میرے 2 بچے جو تھے بیٹا بیٹی، اس میں کسی قسم کا فرق میرے میاں نے کبھی بھی آنے نہیں دیا۔ ہمارا گھر جو تھا وہ شروع سے ایک سیف اسپیس تھا فار آل دا گرلز اراؤنڈ دا فیملی، ناٹ اونلی ان فیملی بٹ آبویسلی ان آر نیبرہڈ ایز ویل۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایوری بڈی نیو کہ مائی فادر واز ویری سپورٹیو آف فار ہز وائف اینڈ فار دا ڈاٹرز۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ اگر آ کر امی سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے تو وہ آبویسلی ڈائریکٹلی ابو سے بات کر لیتے تھے، کہ وہ صرف وائلنس کے یا ابیوز کے سینس میں نہیں تھا، اٹ واز اوور آل اے سیف اسپیس جہاں پہ وہ آ کے اپنی بات کر سکتے تھے۔ اینڈ they actually were inspired of the practical implementation۔ فیملی میں بھی سب یہ دیکھتے تھے کہ ہاں ان کی وائف شی از ٹیکنگ ہر اون ڈیسیژنز اینڈ شی از ناٹ آنسریبل ٹو ہم، اور ہی از ناٹ دا ون گیونگ ہر دا رائٹس بیکاز شی از بورن ود دا رائٹس۔ میرا ایکٹیویزم تو میرا خیال ہے بچپن سے اسٹارٹ تھا۔ ہمارے محلے میں چاچا گاما کے نام سے بہت مشہور ایک شخصیت تھی، جو کہ وہ سماجی کارکن تھے۔ ان کے گھر میرا آنا جانا بہت تھا، اور وہ ایک سوشلسٹ بندے تھے۔ ان کے گھر کی کتابیں، ان کے گھر میں بہت بڑے بڑے سیاسی شخصیات کا آنا، اور اکثر ان کی ڈیبیٹ میں خاموشی سے باتیں بھی سنتی، نوٹ بھی کرتی۔ انہوں نے کہا آپ حصہ لینا چاہتی ہیں؟ تو میں نے بہت خوشی سے کہا کہ بالکل میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ میری پہلی ایکٹیویٹیز تھی جو پورے ایک بازار میں، وہاں پہ کوئی 5-10 ہزار مزدوروں میں پہلی دفعہ میں نے بات کی، تقریر کی، اور لوگوں کو مہنگائی کے بارے میں بتایا، اور جو لیبر تھے ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا۔ اور چھوٹی سی تھی، انہوں نے نیچے ٹیبل رکھ دی اور بڑی ایک چادر لی ہوئی تھی۔ تو مڈ میں ہونے کی وجہ سے کراؤڈ بڑھتا جا رہا تھا، جب دیکھ رہے تھے کوئی خواتین بھی ان میں تقریر کر، کیونکہ ہمارا کلچر تھوڑا سا بہت تنگ نظر ہمارا ایریے اور ہمارے علاقے، جس میں خواتین کا اس طرح سڑک پہ آ کے بات کرنا کوئی ایزی بات نہیں۔ تو کراؤڈ کا یہ تھا کہ لوگ خاموشی سے سن رہے تھے کہ ایک عورت یا ایک لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ 5-6 منٹ کی کوئی تقریر تھی، تو بہت اچھا رسپانس ملا۔ بعد میں لوگوں نے بڑی کلیپنگ بھی کی۔ جب میں نیچے اتری تو میں نے فیل کیا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ when it comes to feminist یا women activist in پاکستان یا اسپیسیفکلی ان خیبر پختونخوا اگر میں بات کروں تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو اگر آپ یو آر اے میل اور آپ
رائٹس کے اوپر کام کریں, دیٹس آل فائن ود ایوری بڈی. لیکن اگر آپ ایک لڑکی عورت ہو کے آپ بات کریں رائٹس کی, تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ خراب ہیں اور دوسروں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی کا گھر دیکھ نہیں سکتے بستا ہوا, تو آپ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. اس طریقے کی گندی باتیں سننے کو ملتی ہیں. پھر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ خود تو شادیاں کرتی نہیں ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں, تو شاید دوسروں کو بھی اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. تو مطلب ٹیگ لگ گیا میرا, جیسے میری مرضی والی عورت. فیمنسٹ کا ہو تو آپ کو گندی گندی گالیاں دے کے, گندے گندے نام دے کے پکارتے ہیں. مجھے بہت کلیئرلی یاد ہے کہ وین آئی وینٹ ٹو دی US ٹو ریسیو این ایوارڈ, اور جب میں واپس آئی تو بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملی کہ مے بی these girls might have an affair with some certain people in those communities, and that's the reason that they are receiving the international awards. میٹرک میں میں نے بہت اچھے پوزیشن لی, تو میں نے اپنی ماں کو کہا میں نے کالج ضرور جانا ہے. جب میں نے والد صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر داخلہ لیتی ہیں تو جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح آنا جانا پڑے گا. یہ کہیں کہ ایک ایگریمنٹ کروا کے مجھے اس میں ایڈمیشن دلا دیا گیا. تو وہاں پہ ایک گروپ تھا لڑکیوں کا جو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. وہ اس پہ کام کر رہے تھے کہ وہ سیاست پہ اور رائٹس پہ, اسٹوڈنٹ رائٹس تنظیم سازی پہ کام کر رہے تھے. مجھے فیل ہوا کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ رائٹس بیس پہ ہے, تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. میں ان کی ایک بہت کلوز ایک ممبر بن چکی تھی. ایک دن پروٹیسٹ تھا, تو وہ لڑکیوں کے ساتھ گروپ کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پروٹیسٹ میں پرنسپل کے آفس کے آگے گملے توڑے, چیزیں توڑی. تو انہوں نے پھر پولیس بلا کے ہماری فیملیوں کو بلا لیا. تو یہی فیصلہ کیا کہ اب آپ کالج نہیں جائیں گی, ہم اپنی مرضی سے شادی کریں گے, اور اب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. مجھے لگتا تھا کہ میرے پر کاٹ دی گئے ہیں, میں نے بہت آگے جانا ہے, میں نے بہت کام کرنے ہیں, میں نے یہ چینج لانا تھا, میں نے یہاں جانا تھا. اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زیادہ بات کی تو میں بھی یہ میرے پر ہاتھ اٹھائیں, اور یہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مرد دوبارہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے. There were a lot of instances جب مجھے دیکھ کر غصہ بھی آیا. ایون اب تک ایسا ہی ہوتا ہے, غصہ بھی آیا, اور I really wanted کہ it's now is the time کہ اب اس کے بعد تو مطلب کوئی ریزن ہی نہیں بچتی کہ انسان بات نہ کرے. میری اپنی ایک کزن, اس کی شادی ہوئی, اور ٹائم اینڈ اگین اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کو فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی ابیوز کیا جاتا تھا اس کے ہسبینڈ کی طرف سے, اس کے ان لاس کی طرف سے. جب وہ بار بار اس چیز کے بارے میں انفارم کرتی تھی اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو, وہ یہی کہتے تھے کہ واپس آنے کا تو کوئی رستہ ہے نہیں, اور نہ کوئی چانس ہے, اور نہ تم ایکسپیکٹ کرو کہ تم نے واپس آنا ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں گھر پہ تھی, بیل بجی, جب میں باہر گئی تو میری کزن تھی, اور لٹرلی اس کے بال بالکل ایسے جمے ہوئے تھے, اور ان بالوں سے خون نکل رہا تھا. تو اور وہ بہت ہی اس کی بالکل شی واز پیل, بہت زیادہ اس کو اس کے ہسبینڈ نے مارا ہوا تھا, بہت زیادہ ایکسٹریم اس کے ساتھ وائلنس ہوا تھا. مجھے رونا آ گیا اسی ٹائم اس کو دیکھ کے, اور میں بہت جو تھی آئی اسٹارٹیڈ فیل, تھوڑا سا میں نے پینک بھی کیا کہ اس کے بعد تو آئی واز لائک کہ نہیں بھائی, دس از دا اینڈ. 2-3 دن سے زیادہ شبانہ سخت اپسیٹ رہی, یعنی وہ ریلائز ہی نہیں کر سک رہی تھی. تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سک رہی تھی کہ مرد اتنا ہارشلی اور اتنے سخت بھی ہو سکتے ہیں کہ اتنا زخمی کر کے کسی لڑکی کو گھر سے نکال سکتے ہیں. یونیورسٹی میں یہ تھا کہ because I was really very much involved as a volunteer when the whole legislation کا process چل رہا تھا harassment کو لے کر. تو بہت ساری لڑکیوں کو
میں خود جانتی ہوں اپنی دوستوں کو، بہت سارے لوگوں کو جن کو بہت مشکل سے پرمیشن ملی تھی یونیورسٹی آنے کی. آئی ایگزیکٹلی ریممبر کہ میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ ہمیں پڑھاتے پڑھاتے کلاس میں ہمارے ساتھ لڑکے ہوتے تھے اور ہم لڑکیوں کو بولتے تھے اپنی آنکھیں بند کرو، آئی ہیو ٹو ٹیل اے جوک ٹو دا میل اسٹوڈنٹس. سو لٹرلی اٹ یوز ٹو ہیپن دس اوپنلی. تو یہ چیز اتنی کامن تھی اور اتنی گندی حد تک تھی یونیورسٹی میں، اور اب بھی ہے، بٹ بہت وہ افیکٹ کرتی تھی آپ کو کہ میں کس سے بات کروں نہ کروں. انسان ڈر جاتا ہے. ہر لڑکی دوسرے اپنے ایون کلاس فیلو سے بات کرتے وقت بھی ڈرتی تھی. پہلے تو آئی ارینج فیو سیشنز آن ہراسمنٹ کہ واٹ از دا پالیسی اباؤٹ، اور اسٹوڈنٹس کس طرح اس کو کمپلین میکینزم کیا ہے. آئی ریئلائزڈ کہ مجھے اس کو انڈائریکٹلی کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ میں کچھ اس طرح کا کروں جو کہ یہ مجھے جس چیز سے روک بھی نہ سکیں، اور میرا جو بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ بھی تھوڑی سی کنوے ہو جائے. اس میں واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے آئی ڈیسائڈ کہ مجھے اپنا تھیسس جو ہے وہ ریسرچ جو ہے مجھے ہراسمنٹ کے اوپر کرنا ہے، اسپیسیفکلی سیکشل ہراسمنٹ. تو آئی وینٹ ٹو دا ڈائریکٹر آفس اینڈ دے ور لائک، پہلے تو وہ سارے اس طرح ہو گئے سیکشل ہراسمنٹ، سیکشل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سیکشل از ریپ، اور ریپ آپ کو لگتا ہے یونیورسٹی میں ریپ ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح، دس از ناٹ دا لینگویج وی کین الاؤ، آئی ایم سوری. بہت چیزوں کے بعد جو ہے انہوں نے جا کے اگری کیا. اینڈ وین آئی ہیڈ دا ریسرچ، اور جب میں ان کے دفتر اس پورے پروسیس کے بعد ریسرچ لے کے اپنی گئی، میں نے کہا سر دس از دا ریسرچ اینڈ یو کین سی دا ریزلٹ. ایٹ لیسٹ ہی گاٹ اے میسج کہ ایک تو یہ کہ ریزسٹنس ہی کین فیس دا ریزسٹنس ٹو، اینڈ دوسرا یہ کہ girls can talk about sexual harassment and they will talk about it, and whatever he do, whatever the teachers do, or whatever the society in general جو کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی, we really want to talk about it. دہاولور تو میرا خیال ہے اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب میں گھر میں اپنے والد کے خلاف اپنی ماں کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچانے کے لیے بات کرتی تھی, یا میں اسکول میں الیکشن میں اسکول کی ہیڈ گرل بننے کے لیے شروع کی تھی, یا اپنے مختلف کاموں کے لیے جو ہوا. تو میرا خیال ہے اولور میرے اندر اس وقت سے اسٹارٹ ہو چکی تھی. تو میں نے سوچا کہ خواتین کے مسائل کام کی جگہ پہ, اپنے گھر میں, بازار میں, ہر جگہ پہ مختلف ہیں اور ہیں بہت زیادہ. تو کیوں نہ ایک ایسی تنظیم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بنائی جائے کہ اس میں ہماری کئی خواتین اپنی اپنی ایکسپرٹیز بھی ان کی ہو, وہ بھی شامل ہوں اور اپنے مسائل بھی بتا سکیں. ہم لوگوں نے جب آرگنائزیشن کو رجسٹر کروایا تو اس وقت ہمارے پاس فائنینشلی طور پہ ہم بہت ویک تھے. ایک کمرہ تھا اور اس میں میری ایک دوست تھی, انہوں نے مجھے ایک ٹیبل ڈونیٹ کی تھی. گھر کا کمپیوٹر, اس وقت تو کمپیوٹر ہی تھے, میں کمپیوٹر گھر کا اٹھا کے لے گئی آفس میں رکھنے کے لیے. بمشکل 2 ٹیبل اور 2 کرسیاں اس کمرے میں آتی تھی. اور کام ہمارا یہ تھا کہ میری سوچ تھی کہ گراس روٹ میں چینج جب تک نہیں آتی تو آپ ہائی لیول پہ چینج کسی چیز کو نہیں کر سکتے. We were actually working in a community جو کہ ایک رورل علاقہ تھا. وہاں پہ there was a woman who has been a victim of swara, and swara is basically a tradition جہاں پہ you give a hand of a woman or a girl into marriage to resolve a family conflict. 12 سال کی عمر میں شادی ہونے کے بعد یہ تھا کہ she was being treated as a maid all her life. وہ بتا رہی تھی کہ constantly اس کے ساتھ ایک تو ڈومیسٹک وائلنس, مار پیٹ مسلسل ہوتی تھی. پھر اس کے جو ان لاز تھے وہ اتنا اس کو ایک تو بروٹلی ٹریٹ کرتے تھے. تو وٹ وی ڈیسائڈیڈ کہ ایسے کر لیتے ہیں کہ ہمیں سم تھنگ ٹو ڈو ود ہر فائنینشیل اسٹیبلٹی. تو وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اتنی فلفل کر لے کہ اگر وہ پھر چھوڑنے کا سوچے بھی تو اس کے پاس کچھ اتنے پیسے یا اتنی فائنینشیلی اسٹیبل ہو کہ اگر وہ جانا چاہتی بھی ہے تو وہ اپنی انفارم ڈیسیجنز لے. ہم نے اس کو تھوڑی سی اپرچونیٹی پرووائڈ کی کہ وائی ناٹ اسٹارٹ سم کائنڈ آف اسمال, ایک کمرے میں اپنی اکیڈمی ٹائپ کی جگہ بنا لو اور خود بھی کام کرو اور باقی بچوں کو بھی سکھاؤ. اینڈ یو کین ایکچولی آسک دیم فار لائک 100-200 روپیز فیس, کیونکہ جو جہاں کی بچیاں ہیں تو اس کے اکارڈنگ تو کچھ نہ کچھ آپ کا بھی چلتا رہے گا, کام بھی ہوتا رہے گا اور آپ پورا دن بزی بھی رہیں گی. اور یہ کہ اب اس کا کام صرف فون پہ ہے اور وہ اتنی اب بزی ہو چکی ہے اور کہ اس کو اب پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہسبینڈ ٹائم دے رہا ہے نہیں دے رہا کیا. اور اب اس کا ہسبینڈ جب سے اس نے دیکھا کہ شی از فائنینشلی اسٹیبل اور انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں, تو اب وہ بندہ بھی ڈرنے لگ گیا.
اب وہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اب وہ یہ نہیں بول سکتا کہ تم تو جو ہو وہ یو آر اے میڈ یا تم تو کام والی یا تم تو سورا میں آئی ہو, کیونکہ اس کو پتا اگر میں نے اب کچھ زیادہ بات کی تو یہ بندی نے تو نکل جانا ہے یہاں سے. ہمارا ایک یونین کا پروٹیسٹ تھا. میرا بیٹا اور اس کے جو کلاس فیلو تھے وہ کالج سے میرا خیال ہے اسی وقت نکلے. تو اس نے دیکھا, انہوں نے یہ پشتوں میں اسے کہا استامور نہ تھا, یہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں ہے. لیکن وہ غصے سے گھر آ گیا. جب میں شام کو گھر میں بیٹھی تو اس نے باپ سے بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ یہی بات کی کہ مجھے بہت برا لگا ہے, میرے دوستوں نے تانا دی ہے کہ تمہاری ماں تو سڑکوں پہ ہے اور یہ, اور مجھے اچھا نہیں لگا میرے دوستوں کے سامنے کہ میری ماں کھڑی ہو, ان کی مائیں ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے. میرے ہسبینڈ نے اوپنلی بچوں کے سامنے اور بیٹے کو کہا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں, اور دوسرا میں نے آپ کی تربیت ایسے نہیں کی. آپ کی ماں جو کر رہی ہے اس میں 1000 عورتوں میں سے کوئی ایک عورت ہوتی ہے جو اس طرح اتنی ہمت سے, آپ کی ماں ہمت کا کام کرتی. تو میں بہت خوش بھی تھی اور ساتھ میں مجھے یقین ہو گیا کہ مائنڈ سیٹ ان کا مکمل طور پہ چینج ہو